الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد عقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصلا فقال ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصیہ۔ آج کا موضوع ایک جدید اہم ترین موضوع ہے اور وہ ہے ایمان اور ایمان سے متعلقہ احکام و مسائل کا بیان۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہاں پر ایک مستقل فصل قائم کی ہے اور آپ نے یہ فرمایا کہ اہل السنہ والجماعہ کے اصول میں سے ایک اہم اصل یہ ہے کہ دین اور ایمان قول و عمل کا نام ہے۔ اس کی مختصر سی تفصیل کرتے ہوئے آپ نے اپنی عبارت میں یوں کہا کہ ایمان قول و عمل کو کہتے ہیں، یعنی دل اور زبان کا قول اور عمل دل زبان اور جوارح کا عمل، اور یہ کہ ایمان طاعت سے زیادہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، اور معصیت سے کم ہوتا ہے یعنی گھٹتا ہے۔ اس فصل کا انعقاد اصلاً ایمان کا معنی بیان کرنے کے لیے ہے۔ ایمان کیسے کس سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ کہ ایک شخص معین کا کیا حکم ہے، کب ایمان اس کا معتبر مانا جاتا ہے، ایمان کب اس سے سلب ہوتا ہے، کب کسی پر مومن یا مسلم نام کا اطلاق کیا جائے گا، وغیرہ جیسے احکام و مسائل کو بیان کرنے کے لیے ہی مؤلف علیہ الرحمہ نے اس فصل کا انعقاد کیا ہے۔ اور یہ مسئلہ ایمان کا بڑا ہی اہم ہے، حد درجہ اہمیت کا حامل ہے کہ ایمان کی تعریف، اس کے احکام، اس کے مسائل، اس کے قضایا کو جاننا بے انتہا ضروری ہے، اس لیے کہ مسائل ایمان
میں اسما و احکام کے اعتبار سے ہی اس امت میں پہلا اختلاف واقع ہوا۔ چنانچہ سب سے پہلے خوارج کا اختلاف سامنے آیا، اسی ایمان ہی اور ایمان کی تعریف کی روشنی ہی میں انہوں نے فاعل کبیرہ سے ایمان کو یوں سلب کیا کہ اس کو ملت سے خارج قرار دیا، ان پر کفر کا حکم لگایا، ان کی تکفیر کا نظریہ اختیار کیا اور ان سے قتال کو جائز قرار دیا، ان کو مباح الدم والمال قرار دیا۔ پھر اسی ایمان ہی کی تعریف کی روشنی میں مرجیہ کا اختلاف پیدا ہوا کہ جس میں ان لوگوں نے یہ موقف اپنایا کہ ایمان کے ساتھ معصیت سرے سے کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، جیسے کہ کفر کے ساتھ طاعت فائدہ نہیں دیتا۔ پھر معتزلہ کا اختلاف ابھر کے سامنے آیا اور ان لوگوں نے عجیب و غریب قول اور نظریہ یوں اپنایا کہ فاعل کبیرہ کے سلسلے میں یہ کہا کہ وہ فعل کبیرہ کی بنیاد پر ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کفر کے اندر نہیں داخل ہوتا ہے، اور بلا حجت و برہان اور بغیر کسی دلیل کے ان لوگوں نے منزلۃ بین المنزلتین کا نظریہ اختیار کیا، یعنی یہ کہ فاعل کبیرہ نہ تو ایمان میں باقی رہے گا، نہ وہ کفر کے اندر داخل ہوگا، بلکہ اس کو لا مومن لا کافر کہا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کا مسئلہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے، اور اسلاف نے اس موضوع پر اسی اہمیت کے پیش نظر بہت سی کتابیں تالیف کی، خود کتب حدیث میں، صحاح اور مسانید میں، اور دیگر کتب اعتقاد و شریعہ کے اندر اس مسئلے کے اصول کو انہوں نے بیان کیا۔ تو یہاں عقیدے کی اس اہم ترین مختصر مگر جامع کتاب الواسطیہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مسائل ایمان کو مدلل طور پر بیان کیا ہے، اور اہل السنہ والجماعہ فرقہ ناجیہ طائفہ منصورہ کے اصولوں میں سے، ان کے اعتقادی قواعد میں سے ایک اہم ترین قاعدہ، یعنی دین و ایمان اور اسماء و احکام کے مسئلے کو اس فصل کے اندر بیان کیا، اور یوں کہا کہ اہل السنہ والجماعہ کے اصول میں سے ایک اہم ترین اصل یہ ہے کہ دین و ایمان قول و عمل کا نام ہے، یعنی دل کا قول، زبان کا قول، اور دل کا عمل، زبان اور اعضاء و جوارح کا عمل، اور یہ کہ ایمان
طاعتوں سے اس میں زیادتی پیدا ہوتی ہے اور معصیتوں سے اس کے اندر نقصان پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ بات یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مسئلہ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک مجمع علیہ ہے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے۔ آپ کے سامنے امام بخاری رحمہ اللہ کا قول میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ طفت البلاد، میں نے شہروں کا چکر لگایا اور میں نے 1000 سے زائد علماء سے ملاقاتیں کی۔ ان علماء میں سے میں نے ہر ایک کو یہی کہتے ہوئے پایا کہ ان میں کا ہر ایک کا یہی قول تھا کہ الایمان قول و عمل۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یوں بھی فرمایا ہے کہ میں نے 1000 سے زائد علماء اور مشائخ سے حدیثیں لکھی اور میں نے ان میں سے اسی عالم، اسی محدث اور اسی شیخ کی حدیث کو لکھا کہ جن کا قول یہی تھا کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے۔ اور اسی قدر یعنی الایمان قول و عمل والی بات یہی اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک مجمع علیہ امر ہے۔ ہاں، اہل سنت والجماعت کے ائمہ اعلام میں سے بعض نے اس عبارت میں کچھ اضافہ کیا ہے، جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یوں کہا کرتے تھے کہ الایمان قول و عمل و نیہ، کہ ایمان قول و عمل اور نیت کا نام ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ اہل سنت والجماعت کے قول میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور قول و عمل دو چیزیں، قول و عمل اور نیت یہ 3 باتیں، لیکن در حقیقت وہ 2 ہی کی طرف راجع ہیں۔ ایمان کے متعلق سلف کی تعبیر میں تعدد ایک ہی معنی کی طرف راجع ہے اور یہ اختلاف نہیں ہے، جیسا کہ مؤلف واسطیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول اجمالاً یہی ہے کہ الایمان قول و عمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دین کے مراتب 3 ہیں، اور وہ ہیں ایمان، اسلام اور احسان۔ جیسا کہ حدیث جبریل کے اندر اخیر میں آیا کہ جب ایمان، اسلام اور احسان کی تشریحات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے فرمان سے اس حدیث کے اندر مروی ہیں، آخر میں آپ نے کہا تھا کہ ذاکم جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، کہ یہ جبریل ہیں جو اس طرح ایمان و اسلام اور احسان سے متعلقہ سوال کر کے تمہارے پاس
असलन तुम्हारा दीन सिखलाने के लिए आए थे। यहां पर शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने जो दकीक इबारत इस्तेमाल की है कि अन्न दीन वल ईमान कौलु व अमल, कि दीन और ईमान कौलो अमल का नाम है। यहाँ पर ईमान का अत्फ जो दीन पर किया गया है वो अतफुल खासी अलल आम के कबील से है और इसका मकसद दर हकीकत इहतिमाम है और यह बताना मकसूद है और गुफ्तगू असलन ईमान ही से मुताल्लिक है और वो ये है कि ईमान कौलो अमल का नाम है। फिर आपने खुद ही इसकी तफसील बयान फरमाई कि कौलुल क़ल्बी वल लिसान, यानी दिल और जबान का कौल और दिल और जबान और जवारिह का अमल, यानी कौल का ताल्लुक दिल से भी है और कौल का ताल्लुक जबान से है और ये कि अमल का ताल्लुक दिल से भी है, जबान से भी है और जवारिह से भी है। और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की यह ताबीर मुजमा अलैह है और जिन लोगों ने तीसरी बात कही है कि दिल, ईमान, कौल, अमल और नीयत का नाम है, तो हकीकत में कौलुल क़ल्बी वल लिसान और कौलुल क़ल्बी वल लिसानी वल जवारिह में ये तीनों चीजें बहरहाल आ ही जाती हैं। और खुलासा यह है कि इबारतों का तनव्वु एक ही शय की तरफ राजे है। किसी ने इख्तिसार से काम लिया है और किसी ने कुछ तफसील बयान की है, किसी ने गोया मुजमल कहा है और हर एक की बात दलाइल की रोशनी में बिल्कुल दुरुस्त है और सही है और दलाइल के मुवाफिक है। और यूं ईमान के बाब में ताबीरों का तनव्वु और उसका बयान यह है एक मुकद्दमा है। लफ्ज़ ईमान का माना क्या है? याद रहे कि लफ्ज़ ईमान का एक लुग़वी माना है और एक शरई माना है। लुग़वी माना ईमान का तस्दीक है और बाज़ लोगों की ताबीर है कि ईमान का लुग़वी माना तस्दीक़ो इस्तिजाबत है, जैसा कि क़द सद्दक़तर रुया से ये बात साबित होती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुद ख्वाब देखा था, लेकिन जब इस्तिजाबत उनके अंदर पाई गई तो निदा आई कि क़द सद्दक़तर रुया, कि तुमने रुया की तस्दीक कर दी है। बाज़ अहले इल्म की ताबीर यह है कि ईमान तस्दीक जाजिम को कहते हैं और इस्तिजाबत की क़ैद वो नहीं लगाते हैं, क्योंकि तस्दीक कहलाता ही नहीं जब तक कि उसके अंदर इस्तिजाबत न हो। और ईमान का जो शरई माना है वो दर हकीकत यह है कि ईमान कौलो अमल और एतक़ाद को कहते हैं। कौल का मतलब यह है कि उन अशिया का नुत्क जरूरी है कि जो ईमान के लिए वाजिब और फर्ज है, और इसी तरह से अमल भी जरूरी है, खा वो दिल का अमल हो, जबान का अमल हो या आज़ा व जवारिह का अमल हो।
تو ایمان کا ایک لغوی معنی ہے، اور اگر ہم کتاب و سنت کے دلائل کو کھنگالیں تو پتہ یہ چلے گا کہ ایمان اپنے لغوی معنی میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا صلہ لام آتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر ہے فآمن لہ لوط، اور یہاں ایمان اپنے لغوی معنی میں ہے کہ لوط نے ان کی تصدیق کی۔ ایسے ہی آیت کریمہ سورہ یوسف کی وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، یہاں پر بھی لام صلہ آیا ہے ایمان کا، اور یہ تصدیق کے معنی میں ہے، اور یہ ایمان کا لغوی اطلاق ہے۔ اور اسی طرح سے وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ، اگر تم ہماری تصدیق نہیں کرتے ہو، یہاں بھی لام صلہ آیا ہے اور اس طرح سے لغوی اطلاق ہے۔ البتہ ایمان کی شرعی اطلاق جن جن آیتوں میں ہے وہاں پر صلہ با آتا ہے، جیسا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ اور اسی طرح سے وہ آیت کریمہ جس کے الفاظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یہاں پر بھی با صلہ استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر اور اس طرح کی آیتیں کئی ایک ہیں جہاں ایمان کا صلہ با آیا ہے، اور اس طرح سے ایمان کا صلہ جہاں لام آیا ہے وہ تصدیق و استجابت کو متضمن ہے، اور جہاں پر صلہ با آیا ہے وہ ایمان شرعی ہے۔ خلاصہ یہ ہے میرے سامعین کہ ایمان لغتاً اعتقاد و استجابہ کو کہتے ہیں، اور ایمان شرعاً مخصوص اشیاء پر خصوصی اعتقاد اور خصوصی استجابت، اور ایمان کے مراتب اور اس کے شروط و ارکان کا نام ایمان شرعی ہے۔ اور یہی ایمان شرعی ہی کی تعریف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی ہے، جس میں ارکان ایمان کو نصوص سے حقیقت میں اخذ کیا گیا ہے، اور ان کا قول اگر جامعیت کے ساتھ بیان کیا جائے تو یہ ہے کہ ایمان قول و عمل اور اعتقاد کا نام ہے، وہ طاعت سے بڑھتا ہے اور معصیت سے کم ہوتا ہے۔ اور اسی تعریف کو مزید واضح کرنے کے لیے جو مشہور عبارت متاخرین کے ہاں ہے وہ یہ ہے کہ الایمان هو التصدیق هو الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالاعضاء والارکان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشیطان۔ کہا گیا ہے کہ ایمان زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا، رحمان کی اطاعت سے وہ زیادہ ہوتا ہے اور شیطان کی اطاعت سے وہ گھٹتا ہے۔ اور اس طرح سے اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک مشہور عبارت یہی ہے کہ جس کے اندر 5 نون کا استعمال ہوا ہے، اور یہی ایمان کی جامع و معنی تعریف ہے۔ یہاں پر ایک بات جو اہمیت کے اعتبار سے ہم
قبول کرتے ہیں، لیتے ہیں ایمان کی تعریف میں، وہ یہ ہے کہ عمل قول کے ارکان ایمان ہونے میں اختلاف بہت کم اور شاذ و نادر ہے، سوائے جہمیہ کے اور کسی کے یہاں نہیں۔ البتہ عمل یہ بھی ایمان کا رکن ہے، یہ اہل سنت والجماعت کی تصدیق ہے۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں کل کے درس میں پیش کی جائیں گی۔ وصلی اللہ علیہ